دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب اس کے گھر ایک ایک کر کے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو اس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا اور اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہو اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہو تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائے گی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جنت میں وہ اور میں ایک ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ فرمایا۔ تو دوستو آئیے اب آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کو بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ اللہ کی دین دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایک کر کے 6 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جتنی بار اللہ پاک خوش ہو کر اس کو بیٹیاں عطا کرتا، وہ اللہ پاک سے اتنی ہی زیادہ ناشکری کرتا، اور اس بات کو سوچتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ کرتا کہ بھلا اسے کس بات کی سزا دی گئی ہے اور کیوں اس کی قسمت میں صرف بیٹیاں ہی لکھی ہے۔ ہر وقت وہ پریشان رہتا۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ گھر سے باہر چلا جاتا اور اپنی بیٹیوں کو کبھی اس نے آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو سخت غصہ آتا تھا، اس کو سخت چڑ ہوتی تھی اور وہ نظر اٹھا کر اپنی کسی بھی بیٹی کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بیٹی جب پیار سے اپنے بابا کے پاس آتی تو اس کو جھڑک دیتا۔ بڑی بیٹی جب دیکھتی کہ باپ تھکا ہوا گھر آیا ہے تو اس کا سر دبانے لگتی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو دور ہٹا دیتا اور کہتا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جب میں اس گھر میں آتا ہوں تو تم میرے سامنے مت آیا کرو، تمہاری کوئی بہن یہاں مجھے نظر نہ آئے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے اس قدر بیزار تھا کہ ہر وقت اس کو کوستا رہتا کہ یہ بیٹیاں اس گھر میں مجھ پر بوجھ بن کر آ گئی ہے۔ اپنی بیوی کو تانے دیتا اور اسے مارتے ہوئے کہتا، تم مجھے میرا وارث کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، مجھے اولاد نرینہ چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھائے گا، جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا اور بہت بڑا آدمی بناؤں گا۔ میرا بیٹا میری خدمت بھی کرے گا، اور یہ بیٹیاں تو صرف کھا رہی ہے، میں ان کی تعلیم پر 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس کی بیوی ایک نیک دل عورت تھی، وہ اپنے شوہر کی جلی کٹی باتوں کو چپ چاپ سنتی اور ہر بار اسے یہی سمجھاتی کہ اللہ پاک جس سے خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، اور بیٹیاں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو برا نہ کہو، یہ تم کو جہنم سے بچائے گی، ان پر رحم کرو اور تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ بیوی اسے سمجھانے لگی کہ ان بے گناہ بیٹیوں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ تمہیں تو کچھ کہتی بھی نہیں ہے، بلکہ پیار سے تمہاری طرف دیکھتی ہے۔ اتنی نازک سی بیٹیاں، ان کو تو ہمیں پھولوں کی طرح رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ شخص غصے سے کہتا، یہ نازک لڑکیاں مجھے جہنم سے کیا بچائے گی اور کیا مجھے جنت میں لے جائے گی، اور جو کچھ ہے میرے اعمال ہیں، اور بس مجھ سے زیادہ بحث مت کرو، تم سے کہہ دیا کہ مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہے۔ وہ شخص ہر روز اپنی بیوی اور بیٹیوں پر ظلم و ستم کرتا، زبان کے ذریعے بھی اور ہاتھوں کے ذریعے بھی۔ اب اس کے گھر پھر سے اولاد ہونے والی تھی۔ ایک طرف تو اس کو امید تھی کہ اس بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس بار کہیں 7ویں بیٹی ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا دل ٹوٹ جائے گا، میری ساری امیدیں خاک میں مل جائے گی۔ شیطان نے اس کو بہکانا شروع کر دیا، اور وہ شخص دل ہی دل میں سوچ بیٹھا کہ اس بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور اس کی ساری بیٹیاں بھی اس کے ساتھ اس کے مائکے چلی جائے گی۔
یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ قیامت کا منظر حشر کا منظر ہے اور ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ نامۂ اعمال ترازو میں تولے جا رہے ہیں، پل صراط پر ہر کوئی چل رہا ہے، اس کے گناہوں کا بھی اب حساب ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا عرش الہی پر کہ اس کے گناہوں کا وزن بہت زیادہ ہے، اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اس نے دیکھا فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب پہلے دروازے پر پہنچے تو اس سے پہلے کہ اس کو دروازے کے اندر داخل کیا جاتا، وہاں پر اس کی بڑی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دروازے پر ڈھال بن کر کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، میرے بابا کو یہاں نہ لے جائیں، میرے بابا کو تکلیف ہوگی۔ فرشتے اب اسے پکڑ کر دوسرے دروازے پر پہنچے، وہاں پر اس کی دوسری بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے بابا کو اندر جانے نہیں دوں گی، میرے بابا جہنم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس طرح فرشتے 6 دروازوں پر اسے ایک ایک کر کے لے جاتے ہیں۔ ہر بار ہر ایک بیٹی اس کو بچا لیتی ہے۔ اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ ابھی 7واں دروازہ باقی ہے، میری تو 6 ہی بیٹیاں ہیں، آخر 7ویں دروازے پر مجھے کون بچائے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، ڈر رہا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا کہ اچانک خواب میں اس کو آواز آئی، مبارک ہو، تم جہنم کے 7ویں دروازے سے بھی بچا لیے گئے ہو۔ تو اس کو حیرت ہوئی کہ میں کیسے بچا لیا گیا؟ وہ پوچھنے لگا، مجھے کس نے بچایا؟ اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس کو خوشخبری ملی، اللہ پاک نے اس بار بھی اس کو رحمت سے نوازا ہے، اللہ پاک نے اس بار بھی تمہیں بیٹی کی شکل میں رحمت عطا کی ہے۔ خواب دیکھ کر ویسے ہی مدہوش تھا، وہ ویسے ہی رو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بچانے والی 7ویں بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے، جس کو وہ کوس رہا تھا، بد دعائیں دے رہا تھا اور بیوی کو چھوڑنے کا سوچ رہا تھا کہ اس بار تو اس عورت کو میں یہاں سے نکال کر رہوں گا، اس کی وجہ سے بیٹی ہی بیٹی ہو رہی ہے۔ لیکن اب 7ویں بیٹی کی جب اس کو خوشخبری ملی تو وہ تڑپ کر اپنی بیوی کے پاس آیا اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، اس نے مجھے بچا لیا ہے، ان 6 بیٹیوں نے مجھے بچایا ہے۔ ان سب بیٹیوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بیوی سے کہنے لگا، اللہ کے بعد تمہارا شکر گزار ہوں، تمہاری وجہ سے یہ بیٹیاں میری زندگی میں آئی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ ان 7 بیٹی نے مجھے بچا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، وہ سجدے میں گر گیا، روتا رہا اور ایک نیک اور متقی پرہیزگار انسان بن گیا اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنے لگا، ان سے محبت کرنے لگا، ہر وقت ان کے سائے میں رہنے لگا، ہر بار ان کو پیار سے دیکھتا اور اللہ سے ہر بار معافی مانگتا۔ اے اللہ، تو نے مجھے بخشش کا موقع دے دیا، تو نے مجھے بخش دیا ان بیٹیوں کے صدقے میں۔ اے اللہ، اب میں ان کو اچھی تعلیم دوں گا۔ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے تعلق سے جو فرمایا ہے، اب میں اس پر عمل کروں گا۔ اور یوں وہ پورا خاندان ہنسی خوشی رہنے لگا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق سیکھا ہوگا۔ یقیناً بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے گھر بیٹی کی ولادت ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بیٹی کی شکل میں ہمارے گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس پیغام کو ان تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔